بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ناظرین گرامی، رمضان کریم، رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کی فضیلت کی جو وجہ ہے وہ قرآن مجید کا نزول ہے۔ رمضان کا مہینہ پہلے بھی ہوتا تھا، لیکن یہ افضل اس لیے ہو گیا اور اس میں روزے اس لیے رکھوا دیے گئے کہ اس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ یہ سوچنا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں روزے رکھوائے جاتے ہیں، یہ انداز نہیں ہے۔ قرآن مجید نے تو یہ کہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور قرآن چونکہ ہدی للمتقین ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور متقی کے بارے میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ وہ جن کے اندر تقوی ہے، دلوں میں گداز ہے، حق قبول کرنے کی صلاحیت ہے، اللہ کا خوف اور ڈر ہے، ان کے لیے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو چونکہ تقوی آ جائے، تقوی کی صفت ہمارے اندر آ جائے، تو اس کے لیے ٹریننگ کرائی گئی ہے، روزے کے ذریعے روزہ رکھوایا گیا، اس لیے کہ روزے کا مقصد بھی یہی بتایا گیا۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کرائے گئے، تم سے پہلے بھی فرض کیے گئے، شاید کہ تم تقوی اختیار کر لو، تقوی آ جائے تمہارے اندر۔ تقوی آ جائے گا تو پھر قرآن کو سمجھنے کی جو راہ ہے وہ آسان ہو جائے گی، کیونکہ وہ یوں تو ہدایت ہے سب کو، اللہ سب کو ہدایت دیتا ہے، لیکن قرآن سے کما حق کا وہ نفع اٹھانے کے لیے، اور وہ کہ یہ سراپا ہدایت بن جائے آپ کے لیے، ضروری ہے کہ تقوی کی صفت سے آپ متصف ہوں، بچنا جانتے ہوں برائیوں سے، فرما برداری ہو رب کے احکام کی۔ تو یہ تعلق ہے رمضان کا، اور اس میں روزے رکھوانے کے پیچھے یہ مقصد ہے کہ تقوی آ جائے، منہیات سے رکنا آ جائے، جہاں رکنا ہے بس رک گئے، خواہ کتنا ہی نفس پر بوجھ پڑے، کیسے ہی اپنے آپ کو روکنا پڑے، یہی روزے کی ٹریننگ ہے۔ اور جو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو پھر کسی بھی حال میں ہو ہمیں وہ کام کرنا ہے۔ تو اوامر پر چلنا اور منہیات سے رکنا، یہ مقصد ہے روزے کا، اور یہی تقوی ہے، یہی اللہ کا تقوی ہے۔ جب یہ آ جائے گا تو پھر قرآن کو سمجھنے کی راہ آسان ہو جائے گی، اور وہ پھر ہمارے لیے سراپا ہدایت ہو جائے گا قرآن۔ پھر بھی دیکھیے اللہ کریم نے کیا انداز اپنایا ہے، چونکہ روزہ ہے تو بھوکا رہنا پڑتا ہے، اپنی بہت سی خواہشوں کو مارنا پڑتا ہے، سبھی لوگ اس بات کے اہل نہیں ہوتے، مطلب تیار نہیں ہوتے، اکثر لوگوں کو، اور خاص طور سے اس زمانے میں ہر ایک کو جسمانی عوارض لاحق ہیں، کسی کو کچھ تکلیف ہے، کسی کو کچھ پریشانی ہے۔ تو کریم رب کا دیکھیے رکھوائے تو روزے، اور ریکمینڈ بھی یہ کیا گیا، تجویز بھی یہ کیا گیا، آپ کو صلاح بھی یہ دی گئی کہ رکھ لو تو اچھی بات ہے، رکھ ہی لو روزے تو اچھی بات ہے۔ باقی انداز دیکھیے رب کا کیا ہے کہ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے روزہ۔ ومن کان مریضا، اور اگر کوئی بیمار ہے تو ہم تو تکلیف نہیں دیتے کسی کو، اللہ تو آسانی چاہتا ہے، او علی سفرین، یا سفر پہ ہے
تو نہ رکھے روزہ، آسانی ہو گئی۔ بیمار ہیں آپ، مت رکھیں، رب نے اجازت دے دی، جب صحیح ہو جب رکھ لیں، اور یا سفر پہ ہو تو نہ رکھیں۔ والا سفر فعدۃ من ایام اخر، تو پھر کسی دوسرے ایام میں رکھ لیں۔ اللہ تو یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تو آسانی چاہتا ہے تمہارے ساتھ، تنگی نہیں چاہتا۔ یہ تو تم ہو کہ اپنے اوپر زبردستی تنگیوں کو لازم کرتے ہو۔ کیوں رکھ رہے ہیں روزہ؟ تکلیفیں اٹھا رہے ہیں اور پھر شکایت کر رہے ہیں، زبان سے بھی نہیں کر رہے ہیں تو دل کے کسی کونے میں پڑا ہوا ہے۔ کیوں روزے ایک طرح سے خدا نخواستہ نعوذ باللہ مسلط ہو گئے اور بڑی تکلیف، کیوں تکلیف اٹھا رہے ہیں؟ رب نے اجازت دی، جب صحیح ہو سہولت تو تب گنتی پوری کر لیں۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور یہ گنتے تم پوری کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور ویسے اس کے نفع پر غور کرو گے، روزے کی حکمت پر غور کرے گا تو اللہ اکبر کہو گے، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کے کتنے اچھے راستے کی طرف، کس بات کی طرف رہنمائی کرتی رب نے؟ روزے رکھوا کے اتنا نفع عظیم ہماری روحانی ترقی کے لیے اور ہماری صحت و تندرستی کے لیے اور ہماری بیماریوں کے خاتمے کے لیے اور نہ جانے کیا کیا، جس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا، ان سب کے لیے اتنا شفا کا پیغام اور اتنا یہ علاج اور یہ برکت اور یہ نعمت، اللہ اکبر کہو گے تم فرط حیرت سے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شکر ادا کرو گے۔ اس لیے یہی تجویز کیا گیا کہ جیسا بھی ہو روزہ رکھ لو، لیکن پھر بھی رب تنگی نہیں چاہتا، کوئی بیمار ہو تو پھر دوسرے ایام میں روزے رکھو۔ اور ایک جگہ کہا گیا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ اب یطیقون میں اہل علم کے درمیان بڑا قیل و قال رہا ہے۔ بہت سے کہتے ہیں یطیقونہ کا مطلب لا یطیقونہ ہے، جو طاقت نہیں رکھتے۔ یطیقونہ کا آپ سیدھا سیدھا ترجمہ ہی کیجئے، میں تو اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں کہ جو اس کو طاقت کا کام سمجھتے ہیں، اطاق یطیق، وعلی الذین یطیقونہ، اور جو تندرست ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، نہ سفر درپیش ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، تندرست ہیں لیکن بڑی طاقت کا کام سمجھتے ہیں، اس کو نہیں رکھا جاتا، برداشت سے باہر ہے۔ والذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، تو وہ ایک غریب کو فدیہ دے دے، کھانا کھلا دے، غریب کو کھانا کھلا دے، بس اللہ تو آسانی چاہتا ہے، کیوں مشکل میں پڑتے ہو؟ ایک مسکین کو فدیہ دے دیں، بڑا طاقت کا کام لگتا ہے، لیکن پھر آگے وہی بتا دیا گیا جو میں عرض کر چکا کہ والذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، لیکن جو کوئی خیر، اور یہ بڑی خیر، روزے جیسی بڑی خیر کہ جس کے فوائد اور گنانے بیٹھے تو کافی لمبی بات ہو جائے گی، لیکن اگر رضاکارانہ طور پر تطوعاً اگر کوئی بھی بھلائی کا کام کرے گا تو فهو خیر اللہ، تو اس کے لیے بہتر یہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ دیکھیے جو میں بات کہہ رہا تھا کہ آسانی دے دی ہے رب نے، بہت آسانی ہے، بیمار ہیں، سفر پہ ہیں، مت رکھیے روزہ، بڑی طاقت لگتی ہے، بڑی طاقت کا کام لگتا ہے، بڑا بھاری ہے آپ کے لیے، مت رکھیے روزہ، فدیہ دے دیجیے، لیکن بڑے نفع سے محروم ہو گئے، تھوڑی کوشش ہی کر لیں تو اچھا ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ فرما دیا گیا، اگر روزہ رکھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہی ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، تمہیں علم ہو، سمجھ ہو، یہ کیا بے پناہ فوائد ہیں ہر بات کے لیے، ہر بات کے لیے، کسی اور موقع سے عرض کروں گا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ، رکھ لو تو اچھا ہی ہے، رکھ لو۔ تو وہ لوگ جو روزہ خوری کرتے ہیں انہیں ملامت تو نہیں کر سکتے ہم، رب اجازت دیتا ہے، نہیں رکھ رہے ہیں، دین میں کسی بھی چیز میں زبردستی نہیں ہے، ہاں بس وہ ایک احترام قائم رکھیں روزے داروں کا تو زیادہ بہتر ہے، ان کے لیے بہتر ہے کہ کھلے عام کھاتے نہ پھریں، لیکن سفر درپیش ہے تو بلا شبہ روزہ چھوڑ دیجیے، دین کہہ رہا، قرآن کہتا ہے اس کو، بہت بیمار ہیں آپ، چھوڑ دیجیے، جب کبھی سہولت ہو تب رکھ لیجیے، یا سب کچھ ٹھیک ہے لیکن بڑا بھاری گزرتا ہے، بڑی طاقت کا کام ہے تو فدیہ دے دیجیے، اور لیکن پھر وہی بات ہے کہ رکھ لو تو اچھا ہے،
یہ تو کروڑوں کی اربوں کی تجارت ہے. یہ تو ایسا ہی ہے کہ بھائی اگر تم یہ بزنس کر لو تو 1 کروڑ روپیہ ادھر سے ادھر ہو جائیں گے، آپ کو مل جائیں گے. چاہو تو چھوڑ دو، چھوڑ بھی سکتے ہو، نہیں ملے گا کوئی بات نہیں ہے، لیکن رکھ لو تو کیا بات ہے کہ 2 دن میں 30 دن میں ہمیں کروڑوں کا نفع ہو جائے کسی بزنس میں، تو کیا برا ہے؟ تو ایسے ہی نفع نفع ہے. تو رکھ لیں. ایک تھوڑا سا تکلیف ہے، تھوڑا سا نفس کو. اور تقویٰ دیکھیں یہی تو ماننا پڑتا ہے. انسان کی بہترین صلاحیتیں اس کے بدترین اوقات میں ظاہر ہوتی ہے، یہ قصول ہے. ابھی روزہ نعوذ باللہ کوئی بدترین تو نہیں ہے، لیکن نفس کشی ہے، اپنے اوپر بوجھ ڈالنا پڑتا ہے، تو پھر وہ جو اس کا رزلٹ آتا ہے، آؤٹ پٹ آتا ہے، وہ بہت اعلیٰ ہے. اور پورے سال مزے میں گزرتا ہے اور بڑی خیر اللہ دے دیتا ہے. تو بہت مبارکباد کے مستحق ہیں وہ حضرات جو روزہ رکھتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے اور بار بار ہماری زندگی میں رمضان کا مقدس مہینہ آئے اور ہم اس کی بھرپور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.